هيا لا اللهم صل علی محمد۔ تمام مرحومین شہداء، علماء، خاص طور پہ حاضرین مجلس کے تمام مرحومین، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، منتظمین مجلس کے تمام مرحومین، جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جو بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت دل میں رکھ کے اس دنیا سے گیا، ان سب کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ، لم يكن له كفوا احد، اللهم صل علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميادان أرضه، أفضل الدين معرفة الجبار، ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الأبتهي، سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قابل صد احترام مومنین و مومنات، اہل ولایت و مودت و محبت،
اللہ تعالیٰ اب سب کی گزشتہ تمام عبادتیں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آئندہ ہم سب کو معرفت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہر عبادت انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ موضوع ہے امامت امام سجاد علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کو متعارف کرایا۔ غور سے سماعت فرمائیے گا۔ مجموعی طور پر کائنات میں دو نظام ہیں۔ ایک نظام خلق و مخلوق و خلائق و جعل و مجعول و جاعل کا ہے، یعنی کہ چیزوں کے بننے کا، چیزوں کے وجود پانے کا۔ اور ایک نظام ہے چیزوں کے وجود پانے کے بعد ان کے چلانے کا، ان کے چلانے کا۔ آپ کہتے ہیں جی میں نے گھر بنا لیا، فیکٹری بنا لی، کارخانہ بنا لیا، اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اس کو چلانے کا ہے۔ چلانے کے لیے، بنانے کے لیے اور لوازمات چاہیے، اور چلانے کے لیے اور چاہیے۔ بنانے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ کوئی پاس نہ ہے، میرا آئیڈیا ہے، میری ہمت ہے، میری کوشش ہے، میرا سب کچھ ہے، تو اس لیے میں اس کو خود ہی تشکیل دوں گا، بنا دوں گا، کریٹ کر کے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ہاں، اس کے بعد قانون میں بناؤں گا کہ کیسے اسے چلانا ہے۔ قانون کون بنائے گا؟ میں بناؤں گا کہ اس کو کیسے چلانا ہے۔ اور جب قانون آپ بنا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کسی کو میں رائٹ نہیں دوں گا، یہ کسی کو حق نہیں دوں گا کہ اس کے بارے میں قانون بنائے، کیونکہ بنایا میں نے ہے، محنت میں نے کی ہے، امنگیں، امیدیں اور مقصد حاصل کرنا میرا ہے، کیونکہ میرے ساتھ ریلیٹ ہے، لہٰذا میں نے ہی اس کے بارے میں قانون بنانا ہے۔ ہاں، قانون پہ عمل جو کرنا ہے اس کو چلانے والے افراد نے کرنا ہے۔ اللہ نے بھی یہی دو نظام بنائے ہیں۔ ایک نظام کائنات کے وجود پانے کا، تشکیل پانے کا، جسے آپ کیا کہتے ہیں؟ ولایت تکوینی۔ میں آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جسے کیا کہتے ہیں؟ ولایت تکوینی، یعنی کون کہتے ہیں اس عالم کو، اس کائنات کو، کون اس کی جمع ہے۔ ولایت تکوینی یعنی کون کے بارے میں تصرف رکھنا، حق رکھنا کہ اس کو بنانا ہے، اس کو وجود دینا ہے۔ اسے ولایت تکوینی کہتے ہیں، کہ کن فیکون ہونا۔ سورہ یاسین میں بھی آپ سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھتے ہیں کہ کس میں کیا ہے؟ کن فیکون۔ اللہ جب بھی کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو یقول لہو، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں عالم کون، یعنی کہ ولایت تکوینی۔ اور دوسری جو بات ہے اس کو چلانے کے لیے، وہ قانون جو ہے وہ بھی خدا دیتا ہے، اسے کہتے ہیں ولایت تشریعی۔ تشریعی یعنی شرع سے، شریعت سے، قانون اسے کہتے ہیں۔ لہذا پتہ یہ چلا یہ دونوں نظام کسی بھی شخص کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ نے ہمیں جسم دیا، ہمیں روح دی، اس دنیا میں بھیجا ہمیں، اب یہ کہا دے میں نے سب کچھ دیا ہے، بنا میں نے دیا ہے، اپنی روح سے میں تمہیں روح دے رہا ہوں اور جسم تمہیں عطا کر رہا ہوں، لہذا اب قانون میرا ہوگا لیکن اختیار تیرا ہوگا۔ اختیار کس کا ہوگا؟ تیرا ہوگا۔ تو عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا میں یہ دو ہی نظام ہیں۔ ان دونوں نظاموں میں اللہ نے کہا بنانا بھی میرا کام ہے، اور اس کے بعد چلانے کے لیے قانون دینا بھی میرا کام ہے۔ ہاں، قانون عمل کرنے کے بارے میں، نفاذ کے بارے میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں۔ ہمیں یہ جنت اور جہنم دی جائے گی وہ اس نفاذ کے اختیار کی وجہ سے دی جائے گی۔ ہمارا جو راز ہے نا کہ ہمیں جنت ملے گی، اور اللہ نہ کرے کوئی مومن کو ایسا ہو جائے کہ جہنم تو شیعہ جا ہی نہیں سکتا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ شیعہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ بھی شیعہ تو علی، اور ہمیشہ رہے بھی جہنم میں ممکن نہیں ہے، یہ امکان نہیں ہے، کیونکہ شیعہ کی اگر تعریف تو لفظوں میں کی جاتی ہے، اگر شیعت کو مجسم دیکھنا چاہے تو سلمان فارسی ہے۔
شیعہ مجسم کیا ہے؟ سلمان فارسی ہے، ابو ذر غفاری ہے، مالک اشتر ہے، میثم تمار ہے۔ شیعہ بہت بلند ہے۔ ہاں، امام حسن علیہ السلام کے پاس بلند آواز میں درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کا شیعہ ہوں۔ مولا فرماتا ہے لا تقل، ایسا نہ کہے کہ کل قیامت کے دن تو ثابت نہ کر سکے۔ کیا کیسے ثابت نہ کر سکوں؟ کہا کل قیامت کے دن ہمارے شیعہ وہ ہیں جنہوں نے شفاعت کرنی ہے، یعنی شفاعت لینی نہیں ہے بلکہ کیا کرنی ہے؟ شفاعت کرنی ہے۔ لہذا تم اس قول کو نہ، ہاں یہ بھی نہیں کہ زیرو کہیں ہم، جیسے ہم معاشرے میں ہماری یہ سٹائل اچھا نہیں ہے کہ کوئی آئے یا ہم اسے 100 پہ چڑھا دیتے ہیں یا اسے زیرو کہہ دیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں خبردار ایسا نہ کرنا۔ وہ یہی طریقہ مولا نے سکھایا۔ اس نے آگے کہا میں شیعہ ہوں، اس سٹیج پہ نہیں تھا وہ، تو اس کو یہ نہیں کہا تو زیرو ہے، کہا ہاں تو شیعہ نہیں ہے، جو کہہ رہا ہے وہ نہیں ہے تو ہاں کوشش کر سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے، دروازے تیرے لیے کھلے ہیں۔ ہاں اس وقت وہ محب ہے ہمارا، جو اس وقت موالی ہے ہمارا، محب ہے۔ ہاں محب ہونا تیرا جو ہے تمہیں سیر وہ جو ہے سعودی کروا کے بلند مقامات پہ لے جا کے شیعہ بنا سکتا ہے۔ لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں کہ سب کچھ جو ہے اسی دو نظام کے تحت ہے کہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے چلانے کے لیے نظام دیا ہے، شریعت دی ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہی کام جو ہے اللہ نے دونوں میں امام کو واسطہ فیض قرار دیا ہے، یعنی وجود پانے میں بھی کائنات میں امام کے وجود سے وجود پائی ہے یہ کائنات، اور امام کے وجود سے یہ باقی ہے کائنات، اس کے علاوہ باقی نہیں رہ سکتی۔ اللہ نے اسی لیے جو دوسرا نظام دیا، اس کو تھوڑا جو میں نے مقدمہ بنایا آپ کی خدمت میں اس کو واضح کرنے کے لیے۔ پہلا نظام تو کن فیکون کا ہے، وہ جاری ہے، اس کے اندر صلاحیت اللہ نے دے دی ہے، سب کچھ اپنی سرکل میں چل رہا ہے۔ دوسرا نظام جو ہے کہ جو قانون کا ہے، اس میں اللہ نے شروع جو کیا انبیاء سے کیا ہے۔ شروع کس سے کیا؟ انبیاء سے کیا۔ توجہ رکھیے گا، 1,24,000 کم و بیش نبی جو آئے وہ سب کے سب صحیفے جو آئے، کتابیں جو نازل ہوئی قرآن کریم سے پہلے، یہ سب کے سب کس لیے آئے؟ صرف 3 کاموں کے لیے۔ توجہ رکھیے گا، وہ 3 کام کیا ہیں؟ اللہ نے ہر نبی سے کہا سب سے پہلے میری وحدانیت کا اعلان کرو، سب سے پہلے میری وحدانیت کا اعلان کرو، اس کے بعد اپنی نبوت اور رسالت کا تعارف کرواؤ۔ یہ دوسرا کام تھا۔ اور تیسرا کام یہ کہا کہ باقی اس کے ضمن میں جو اعمال ہیں وہ شریعت ہے، وہ تو انجام دینے ہی دینے ہیں۔ باقی جو تیسرا کام تمہارا یہ ہے کہ اپنے جانے سے پہلے اس دنیا سے اپنے بعد آنے والے کا اعلان کر کے جاؤ۔ یاری یاری یہ 3 کام کا ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھ لیں، تمام انبیاء نے اپنی حضرت یعقوب کے بارے میں، حضرت ابراہیم کے بارے میں صریح آیات موجود۔ سورہ شعراء، آپ کو ٹیکسٹ بھی دے رہا ہوں، سورہ شعراء میں، سورہ ہود میں، اس میں تقریباً 9 سورہ توبہ کے بعد جتنی سورے ہیں اس میں یہ سارے ذکر موجود ہیں۔ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو، اپنے اہل و عیال کو بتایا کہ اسلام پہ مرنا، ایمان پہ مرنا، تم خدا ایک پرستش کرنا، شرک مت کرنا، ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا۔ ہاں میں تمہارے لیے نبی مبعوث ہوا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا میں آخری اور کامل نہیں ہوں۔ اور کہا کہ میرے بعد نبی آئے گا جو کامل و اکمل ہوگا، ہمارے بعد آئے گا۔ کب آئے گا وہ خدا جانتا ہے۔ لہٰذا 3 کام ضروری تھے، ایک خدا کی وحدانیت، ایک خدا کی جو ہے نبی اپنے زمانے کے بارے میں، اپنے بارے میں تعارف، اور ایک آئندہ آنے والے نبی کے بارے میں تعارف۔ گویا کہ پتہ چلا کل انبیاء رسول اللہ سے پہلے جو ہے وہ رسول کا تعارف کروانے آئے تھے۔ آدم اسے کہتے ہیں جو نبی محمد کا تعارف کروائے، نوح اسے کہتے ہیں جو رسول کا تعارف کروائے،
محمد اسے کہتے ہیں کہ جسے اللہ جس کے لیے 1,24,000 انبیاء کو مقدمے کے طور پر تعارف کے لیے بھیجے. محمد مصطفیٰ کی علو اور بلندی ہے، جس کا تعارف جو ہے وہ 1,24,000 انبیاء کریں اسے محمد کہتے ہیں. کیا عظمت ہے رسول اللہ کی. یہ تھوڑا وقت مقام نہیں ہے کہ آدم جیسے نبی آ کے، نوح جیسے، حضرت ابراہیم جیسے 95 صفات قرآن میں حضرت ابراہیم کی رغب ہیں. وہ سب جو ہے وہ کس لیے آئے؟ کہا کہ ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں کہ دین پہ مرنا اور جس نے آنا ہے اس کی نصرت کرنا. اب توجہ رکھیے گا، اللہ نے 1,24,000 انبیاء کے ذمہ لگایا. اب کیونکہ بعد میں نبی تھا نہیں کوئی، اب رسول اللہ کے بعد کوئی نبی تھا نہیں. کیا اس کام کو اللہ نے چھوڑ دیا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے میری سنت تبدیل نہیں ہوتی. قرآن میں ہر بات اس لیے قرآن سے عرض کر رہا ہوں تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ میری سنت تبدیل نہیں ہوتی. کہ یا اللہ یہاں تو اب نبوت رہی نہیں ہے، یہاں تو رسالت رہی نہیں ہے، تو تیری سنت پھر کیسے باقی رہے گی؟ کہا کہ وہ آئے تھے 1,24,000 محمد کا تعارف کروانے. محمد کو میں نے امامت کا تعارف کروانے کے لیے بھیجا. یار توجہ ہے نا یا نہیں؟ میں نے علی کا تعارف کروانے کے لیے مجھے حکم ملا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت الرسالہ. اکثر ہمارے ممبر سے ایک اشتباہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی رسول کو دھمکی ملی ہے. نہیں، رسول کو دھمکی نہیں ملی، قطعا نہیں، کیونکہ محبوب کو دھمکیاں نہیں دی جاتی. یہ متناقض بات ہے کہ ایک دفعہ قرآن میں کہ قسمیں کھائے بالوں کی، چلنے کی، پھرنے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، نماز کی، روزے کی، عبادت کی، سونے کی، جاگنے کی، سفر کرنے کی قسمیں کھائے خدا، اور دوسری طرف سے دھمکی دے دے. نہیں، اللہ نے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ کہ اے رسول اگر تم نے ولایت علی کو نہ پہنچایا، امامت کو نہ تعارف کروایا، امامت کا ان کو نہ بتایا، تو ہوگا یہ کہ تیری رسالت دھمکی نہیں ہے. نہیں، ایک طریقہ بتایا، اس کے لیے بتایا کہ نقصان کیا ہوگا. نقصان یہ ہوگا کہ یہ رسالت اور یہ دین بچنا امامت کی وجہ سے ہے. یہ امامت کی وجہ سے بچنا ہے. لہذا یہ کیا ہو جائے گا؟ سارا ختم. گویا کے لفظ ترجمے گویا کا لفظ ہے، گویا کہ تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا ہے رسالت کا کام، لیکن کہا گویا کہ، یعنی کہ اگر یہ نہ ہوا تو مترادف ہو جائے گا اس کے کہ لوگ تیری دین پہ، تیری محنتوں پہ، اس معجزہ قرآن پہ عمل نہیں کر سکیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے، جو تتر بتر ہو جائیں گے. کس طرح میں یہ کیا ہوگا کہ بکھر جائیں گے. لہٰذا امامت کے سائے میں آج جمع کر کے بتا دو ان کو، وہ جو ہے نا. لہٰذا اللہ نے اب نیا نظام، البتہ یہ نظام نیا نہیں تھا، یہ انڈر گراؤنڈ چل رہا تھا. کیسے چل رہا تھا؟ ہائی لائٹ جو نظام تھا نبوت تھا، رسالت تھا، لیکن یہ کیا چل رہا تھا؟ انڈر گراؤنڈ. کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے جو ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں. انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم کے لیے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما. درست ہے یا نہیں؟ لہذا امامت چل رہی تھی لیکن لو لائٹ تھی، انڈر گراؤنڈ چل رہی تھی، اوج پہ نہیں تھی. جیسے نبوت بھی چل رہی تھی، ہائی لائٹ نہیں تھی. ہائی نبوت کب آئی؟ رسول خدا کے زمانے. اگر کوئی اعتراض کرے کہ امامت میں کیسے فرق آ گیا، ابراہیم بھی امام ہے، دوسرے انبیاء بھی امام ہیں، ہاں امام ہے، لیکن وہاں امامت لو لائٹ چل رہی تھی، کم درجے کی تھی، کم درجے کی آ رہی تھی. جیسے نبوت کم درجے کی تھی اسی طرح امامت کم درجے کی چل آ رہی تھی. اب یہ دونوں اوج پہ پہنچے رسول خدا کی شخصیت میں، اور رسول نے نبوت اختتام کر کے امامت کو اوج پہ پہنچا دیا.
رسول خدا نے امامت کو اوج پہ پہنچا دیا. یا توجہ رکھیے گا، امامت کا پریکٹیکل کام کیا ہے؟ کیونکہ ایک تھیوریٹیکل ہوتا ہے یعنی نظریاتی اعتبار سے، عقیدتی اعتبار سے، اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. کیونکہ میں اکثر جو مجالس میں تھیوریٹیکل چیزیں پیش کرنے کے بعد قائل ہوں کہ پریکٹیکل کیا جائے، کیونکہ قرآن کا طریقہ یہ ہے. قرآن کہتا ہے یہ فلاں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یعنی نومینیٹ کرتا ہے اس کو. لہذا امامت کا سب سے پہلا عملی فائدہ کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ بلند آواز میں درود پڑھے اپنی اور حجت کی سلامتی کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. پریکٹیکل کیا ہے فائدہ؟ امامت کا جو لفظ ہے امام کا، اس کے اندر چھپا ہوا ہے لوگوں کو جمع کرنا. لوگوں کو جمع کرنا. پیش نماز کو آپ کیا کہتے ہیں؟ امام اصطلاحاً کہتے ہیں. پیش امام ایسے ہی ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ سارے مسجد میں اکیلا ہو تو امام ہوتا ہے. امام کب کہتے ہیں آپ اسے؟ جب سب آ جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پیش نماز صاحب نماز. تو اگر اکیلے پڑھ رہے ہوں تو کہیں گے امام صاحب. آپ کہیں گے ایک فرد نماز پڑھ رہا ہے اپنی ذاتی نماز. پتہ چلا امام کے لفظ کے اندر موجود ہے کیا؟ لوگوں کو جمع کرنا، توڑنا نہیں، دور نہیں کرنا، خراب نہیں کرنا. میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ملت تشیع کو جس کی اشد ضرورت ہے اس وقت. اکثر پوچھتے ہیں حجت کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا، حجت کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا، کب ظہور ہوگا، کب ظہور ہوگا. سب انتظار میں ہے، شوق و اشتیاق سے، عشق سے، عقیدے سے سوال کر رہے ہیں، اور تمنا بھی سب کی ہے. تو پھر بھی ان کو یہ پتہ نہیں چلتا، سوال کرتے کب ہوگا. یہ ایک کوسچن مارک موجود ہے. تو میں یہ عرض کر دوں حجت کے ظہور کے لیے امامت کے لفظ کا پہلا خاصہ یہ ہے کہ سب جمع ہو جاؤ. سب جمع ہو جاؤ، ایک جگہ جمع ہو جاؤ، ایک نظریے پہ جمع ہو جاؤ. اختلاف عقیدے کا ممکن ہے، معرفت کا ممکن ہے، عمل کی بلندیوں کا ممکن ہے، سب میں ممکن ہے. مجھ میں بھی ممکن ہے، ایک فرد میں بھی ممکن ہے. صبح کی نماز بہت زبردست ہو، ظہر کی نماز بڑے خیالوں میں ہو. سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ کسی وقت عقیدہ اتنا عشق چھلک رہا ہوتا ہے، سب کچھ بحر بیکراں کی طرح جا رہا ہے، لیکن دوپہر کے وقت کا جوس ہوا ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو لہذا ایک ذات کے اندر بھی اختلاف موجود ہے، چاہے جائے کہ بہت سارے افراد کے اندر موجود ہو. تو اختلاف یہ نہیں ہے، اصل میں یہ اختلاف نہیں ہے، یہ عقلوں کا مختلف. جیسے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، ہر درخت ایک جیسا نہیں بنایا، ہر پھول ایک جیسا، ہر خوشبو ایک جیسی ہے. ساری خوشبوئیں، موتیا بھی خوشبو ہے، گلاب بھی خوشبو ہے، چمبیلی بھی خوشبو ہے، ساری خوشبوئیں لیکن الگ الگ ہیں. پھل دیکھ لیں، آم اپنی جگہ، آم میں آگے بہت مالٹے اپنی جگہ ہیں، موسم کے پتہ چلا ہے سارے پھل. میں اس لیے مثالیں دے رہا ہوں، اللہ نے یہ خود سمجھایا ہے مثالیں دے کے کہ میں نے اختلاف اللیل والنہار بنایا ہے، روز و شب کا میں نے اختلاف بنایا ہے، موسموں میں اختلاف بنایا ہے، طبیعتوں میں اختلاف بنایا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں اختلاف بنایا ہے، زمینوں میں اختلاف بنایا ہے. یہاں پہاڑ نہیں ہے، وہاں پہاڑ ہے. سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ سارا آپ سمجھ جائیں کہ ولایت تکوینی جو میں نے عرض کیا، یہ سارے نظام میں اللہ نے اختلاف رکھا ہے. ایک سے رنگ کا اختلاف، ذائقے کا اختلاف، بو اور خوشبو کا اختلاف، اور شکل و صورت کا اختلاف، عقل کا اختلاف، ذوق کا اختلاف. اسی لیے یہ فرقہ واریت کا باعث نہیں بنتا، فرقہ واریت کا باعث بنتا ہے کہ امام اور چن لینا. امام اور چن لینا، یہ فرقہ واریت، یہ تو ذوق کا اختلاف ہے. یہ ضرورت ہے معاشرے کی ترقی کے لیے، یہ ذہن میں رکھ لیں. اگر یہ نہ ہوتا تو معاشرہ ترقی نہ کرتا، مختلف ذوق نہ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا. توجہ رکھیے گا، امام کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے امام کے لفظ میں امامت ہے.
یعنی امامت کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت آپ کو زیادہ واضح کرے گی، انی جاعلک للناس، یعنی ناس آ گئے، لوگ آ گئے، لہذا امام لوگوں کے بغیر نہیں ہوتا۔ پتہ چلا خلیفہ کے وقت یہ نہیں کہا، خلیفہ کے وقت یہ لفظ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں، یہاں ناس کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب امامت کا تذکرہ کیا تو وہاں ناس کا تذکرہ کیا۔ پتہ چلا خلافت ایک مقام ہے جو خدا سے ریلیٹ ہے، اس کا مظہر صفات ہے، لیکن جو امام ہے وہ لوگوں کے لیے ہے، لوگوں کا لفظ آیا ہے۔ پتہ چلا جب لوگوں کا لفظ آیا ہے، جب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو تب امام کا ظہور ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو بنیادی بات بتا رہا ہوں۔ بعض کہتے ہیں جی سورج نے گہن لگ گیا، چاند گہن لگ گیا، اس سال یہ ہو گیا، یہ موتیں بڑی ہو رہی ہیں، فلاں ہو رہا ہے، یہ اپنی جگہ ساری باتیں ہیں، میں اس کو کنڈیم نہیں کر رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں اصلی بات کہ سب سے پہلا تقاضا ظہور اجتماع ہے، ایک ہو جانا، ایک نظریے پہ ہو جانا، ایک بنیادی نظریے پہ جمع ہو جانا۔ ہاں معرفت کا اختلاف ممکن ہے، اوپر نیچے، جیسے یہ بھی نور ہے، سورج بھی نور ہے دونوں نور، آ جانا نور کے پاس ہے، تھوڑا لے لو یا زیادہ لے لو، رہنا اسی نور کے پاس ہے۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اس میں ایک واقعہ عرض کر کے آپ کی رحمت کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ رکھیے گا، مدینے کا واقعہ، امام صادق علیہ السلام تشریف فرما، اللہم صلی علی محمد۔ اپنے دو اصحاب کے ساتھ گلی میں جا رہے ہیں مدینے کی، سامنے سے ایک مومن آیا، دور سے اس نے امام کو دیکھا، مومن نے گناہ کیا ہوا تھا، کوئی گناہگار تھا، سامنے سے دیکھا تو شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے کہ میں امام کا سامنا نہ کروں، تو وہ اس نے گلی چینج کر لی، روٹ اپنا چینج کر لی کہ میرا امام کا سامنا نہ ہو۔ یہ نہیں تھا کہ ڈھیٹ بن کے کیا، نہیں، کس لیے؟ شرم سے، حیا سے، مومن کو حیا آتی ہے، گناہ ہو سکتے کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں، تو حیا آ جائے تو سمجھ لیں کہ گناہ معاف ہونے کے قریب ہے، یہ نشانی ہے اس کی۔ جب اس نے راستہ بدلا تو مولا نے اپنے صحابی سے کہا، غلام سے کہا کہ جاؤ اسے بلا کے لاؤ، جلدی جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ جب اسے راستے سے بلا کے لے کے آئے تو مولا نے کہا کہ کیوں راستہ بدلا مجھے دیکھ کے؟ کہا آپ جانتے ہیں۔ کیا کیا دلیل ہے؟ کیا جو بلا لیا یہی دلیل ہے؟ جو بلا لیا یہی دلیل ہے؟ تو کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں، اللہ نے ہمیں وہ آنکھ دی ہے جو کسی کے پاس نہیں، وہ عین اللہ ہے، وہ عین اللہ ہے، اللہ کی آنکھ ہے، ہم اس آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ تم نے ایک گناہ کیا تھا، تمہارے اندر حیا تھی، شرم تھی، لیکن یہ جو تم نے راستہ بدلا ہے نا ہمارا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ ہمارا راستہ نہ بدلنا، گناہ تم سے ہوں گے، تم واجب الخطا ہو، ہم واجب العصمت ہیں، ہماری عصمت حتمی اور قطعی اور ضروری ہے، تمہاری خطائیں ضروری ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا مولا کا کرم کہاں ہے، اس کی سخا کہاں ہے، اس کا غفران کہاں ہے؟ لہذا کہا یہ گناہ جو تم نے کیا ہے یہ نہیں معافی کے لائق، ہمارے راستے کو چھوڑ دینا۔ ہاں گناہ تم سے ممکن ہے، شفاعت کریں گے ہم تمہاری، تم توبہ کرو گے، لیکن ہمارا راستہ نہ کبھی چھوڑنا۔ اگر تم نے گناہ جتنا بھی کر لیا، یہ نہ سمجھنا کہ نا امید نہ ہونا، یہ دروازہ ہور بنا کے دیتا ہے۔ اور اسی لیے میں جوانوں سے، نوجوانوں سے، اپنی بچیوں سے، بیٹیوں سے، خواتین سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی دیر نہ کیا کریں، گناہ ہو سکتا ہے ہم سے، یقینی ہے، ہر دور جو ایسا ہے، جیب میں ہمارے پڑا ہوا بھی ایسی چیز خواہ نہ خواہ ہو جاتا ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ ہم تمہارا انتظار کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ
اس پہ کوئی آفت اور عذاب نہ کرنا، یہ ہمارا ہے۔ جیسے عباس کو کہا تھا نا جناب حسین علیہ السلام نے کہ عباس رک جاؤ، یہ ہمارا ہے، سیم اسی طرح اللہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، ان پہ عذاب نہ کرنا، یا اللہ ان کو تکلیف میں نہ ڈالنا، یہ واپس آنے والے ہیں۔ مولا کہتے ہیں ہم پھر انتظار کرتے ہیں، آگے کام تمہارا ہے کہ ہمیں زیادہ دیر انتظار نہ کروانا، ہمیں زیادہ دیر، کیونکہ ہم خدا سے کہہ چکے ہیں یہ ہمارا ہے۔ ہماری لاج رکھنا خدا کے سامنے، لاج رکھنا، جلدی لوٹ آنا۔ جب تم لوٹ آتے ہو تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم نے کہا تھا نا کہ یہ ہمارا ہے۔ تو لہذا امامت کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے؟ امامت سے دور نہیں ہونا، کسی حالت میں دور نہیں ہونا، جتنا مرضی بڑا گناہ ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا گناہ کریں آپ، نعوذ باللہ من ذالک، ہو جاتا ہے انسان سے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن جب اولاد سے خطا ہو جائے، کیونکہ جب گھروں میں مسائل ایسے ہیں تو اس کو ہائپر ہو کے ڈیل نہیں کرنا، آپ نے غصے میں ڈیل نہیں کرنا، اس نے ایک دفعہ خاموش ہو جانا ہے، مدد مانگنی ہے اہل بیت سے کہ آپ عظیم ہیں، یہ اولاد ہم نے آپ کے صدقے میں مانگی ہوئی ہے، ان کے نام آپ کے ناموں پہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، مولا مشکل میں ہوں، اس وقت کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا کہ جو اس سے بدتر حالات میں لے جائے، لہذا مولا اس کی ہدایت کرے اور مجھے بھی ہدایت میں رکھے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور اسے آپ نے کیا کہنا ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں، ائمہ نے اپنی زندگی میں سب کچھ سکھایا ہے۔ جب جعدہ بنت اشہس ملونہ نے زہر دیا امام حسن علیہ السلام، زہر دیا تو مولا نے اسے ایک سوال کیا تھا کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ یہ سوال کیا تھا، کیا میں تیرا اچھا شوہر نہیں کہا، یا شوہر کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ اس نے نہیں کہا نہیں اچھے تھے، بالکل کسی کتاب میں نہیں ملتا، اس نے کہا سب سے اچھے تھے۔ تو کہا کیوں ایسا کیا ہے؟ آپ بھی اور ہم بھی جب کسی سے گناہ ہو جائے تو مولا نے یہ طریقہ بتایا کہ اس کی غیرت حمیت دینی کو اجاگر کرنے کے لیے کہنا کیا تمہیں امام ایسے ملے ہیں؟ ہمارے ایسے امام نہیں ہیں، زبان سے یہ کہیں گے۔ لہذا عزیزان محترم، تربیت کا جو سلسلہ ہے ہم اگر اپنی مرضی سے کریں گے تو خراب ہو جائے گا، اہل بیت کے طریقے سے کریں گے تو درست ہو جائے گا۔ لہذا امامت سے ہم نے دور نہیں ہونا۔ امامت کا کام کیا تھا کہ میں واپس آ جاؤں؟ امام کا پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کو جمع کرنا۔ کیا کرنا؟ جمع کرنا، ایک پلیٹ فارم پہ، ایک جگہ پہ۔ اب میں مثالیں آپ کی خدمت میں دینے جا رہا ہوں، بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد محمد۔ حجت الوداع کے بعد جب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، ایک مقام ایسا آیا جسے غدیر خم کہتے ہیں۔ جسے کیا کہتے ہیں؟ غدیر خم کہتے ہیں۔ یاد رکھیں ائمہ کے افعال، ائمہ کے اقوال، ائمہ کا رکنا، ائمہ کا بولنا، ائمہ کا سانس لینا، سب کچھ خدائی ہوتا ہے، الہی ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، ان کی مرضی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے، کوئی عمل نہیں کرتے۔ رسول اللہ نے غدیر خم میں بتایا امامت کا اعلان ہو رہا ہے، میں سب سے پہلے امامت کا طریقہ بتا رہا ہوں، امامت کب ظہور کرتی ہے، امامت کا اعلان کب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اگلے پچھلے جمع ہو جاؤ، دائیں بائیں والے جمع ہو جاؤ۔ یہ دو کنائے ہیں، دو اشارے ہیں۔ ایک ہے جسمی طور پر، جو آگے چلے گئے ہو وہ پیچھے لوٹ آؤ، جو پیچھے رہ گئے ہو جسمی طور پر وہ آگے آ جاؤ، جو دائیں چلے گئے ہو بائیں چلے جاؤ، جو ادھر چلے گئے ہو ادھر درمیان میں آ جاؤ۔ اور دوسری صورت ہے جن کے ذہن میرے پچھلے خطبے سے کہ میں جلدی جانے والا ہوں دنیا سے، کیونکہ حجت الوداع میں عرفات میں اعلان کیا تھا کہ میں بالکل قریب جو ہے وہ جانے والا ہوں، تو ذہن بکھر گئے ہوئے تھے۔ بعد میں کیا ہوگا؟ ادھر جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں، ذہن بکھرے ہوئے تھے کہ کس کو امام ماننا ہے۔ کہا ذہنوں کو بھی یہاں لے آؤ مرکز میں، اور خود بھی
مرکز میں آ جاؤ، علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے۔ علی ولی اللہ، توجہ فرمائی آپ نے۔ ذہنوں کو بھی کہا جمع لے کے آ جاؤ، اور جسموں کو بھی یہاں لے کے آ جاؤ۔ پتہ چلا اول امامت کا جب اعلان ہوا ہے، آخر امامت بھی اسی بنیاد پہ ہے۔ حضرت حجت کے بارے میں اقتباس کر رہا ہوں۔ حضرت کا ظہور کب ہوگا؟ جب لوگ جمع ہوں گے۔ یہ جمع کیا تھا بے مطابق وحی، کہ اللہ نے کہا تھا ان سب کو کیا کرو، جمع کرو، اور اس کے بعد ان کو دے دو اختیار۔ اس کے بعد دے دو کیا؟ اختیار۔ آج جمع کر لو، آج ان کو بتا دو، آج ان کو پہنچا دو، آج رعایت نہ کرنا کیونکہ تیری رسالت کا مسئلہ ہے۔ آج اگر رعایت کی تو تیری رسالت جو ہے گویا کہ کوئی کام ہی نہیں ہوگا۔ آج رعایت کا دن نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ان کو کہہ دینا کہ اگر تم نے اس دروازے سے وفا کی اور اتباع کی تو میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جاؤ گے۔ توجہ ہے؟ اس دن رعایت نہیں کی رسول اللہ نے، اس کے بعد اختیار دے دیا کہ باقی تمہارا اختیار ہے۔ اور یہاں سوال بھی ہوتا ہے، توحید میں کہا کہ نہیں، مست تم اللہ ایک مانو، نہ مانے یا گردن اڑاؤ یا جزیہ لو، ایسا ہی ہے۔ نبوت میں کہا مانے تھے یہ رسول، ضروری مانے، حتمن مانے، مباہلہ کرو، سمجھ رہے یا نہیں؟ سب کچھ اس کے بعد۔ لیکن ولایت میں، امامت میں کیوں کہا کہ جنگ نہیں کرنی، لڑنا نہیں ہے، مارنا نہیں ان کو؟ مولا علی نے اسی لیے جنگ نہیں کی ہے۔ کیوں؟ علی نے کہا کہ میں جنگ کروں گا لا الہ الا اللہ پہ، میں جنگ کروں گا محمد رسول اللہ پہ، باقی جو میرا دشمن ہوگا اللہ جانے اور دشمن جانے۔ میں جنگ کروں گا اللہ کے دشمن سے، رسول کے دشمن سے، اپنے سے تو میں، جب اس نے گستاخی کی تھی، تھوک دیا تھا، تو کہا کہ نہیں، یہاں کوئی شہبہ نہ لے لے، اپنی دشمنی میں مارا ہے۔ سمجھ رہے یا نہیں؟ اپنی دشمنی نہیں۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ وہاں سب کو جمع کیا، ایسا ہی ہے، سب جمع ہوئے، ذہن ان کے جمع کیے، پیغام پہنچا دیا۔ اس کے بعد اختیار دیا۔ اختیار کیوں دیا؟ آپ بھی کہتے ہیں کہ کیوں سخت نہیں ہے امامت کے بارے میں، کیوں فوراً یہ نہیں کہا جاتا؟ توجہ رکھیے گا، اس لیے کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انسان کو حقوقی مسلمان بناتا ہے کہ اس کو کچھ حقوق مل جاتے ہیں، وہ پاک ہو جاتا ہے، طاہر ہو جاتا ہے، اس کی جان، مال، نفس، اس کا سارا جو ہے وہ حرمت آ جاتی ہے، اس کو کوئی پروٹوکول چھوٹا موٹا مل جاتا ہے۔ لیکن عشق کی منزل امامت سے شروع ہوتی ہے۔ جنت کے درجات کس سے شروع ہوتے ہیں؟ امامت سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اختیار سے جنت لینا اور ہے، یہ بہلول نے ہارون کو سمجھا دیا تھا کہ اختیار سے جنت لینا اور ہے، بے اختیاری سے لینا اور ہے۔ لہذا یہ سمجھایا تھا۔ عزیزان محترم، امامت کا کام ہے جمع کرنا۔ سید الشہداء نے کیا کیا؟ جمع کیا۔ ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حجت کیا آئیں گے، کیا کریں گے؟ جمع کریں گے۔ لہذا ہم میں سے کوئی شخص، چاہے اس منبر پہ بیٹھے، چاہے شاعر ہو، چاہے عالم ہو، چاہے ذاکر ہو، معمم ہو، ٹوپی والا ہو، غیر ہو، عوام ہو، جس نے اس ملت کو پھاڑنے کی کوشش کی، سمجھنا کہ وہ دشمنی ہے امام زمانہ کا۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں۔ ہاں ممکن ہے اس کو پتہ نہ چل رہا ہو، نادان دوست بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا کر رہا ہے؟ جمع کرنا ہے لوگوں کو، الگ نہیں کرنا۔ کوئی ایسی تقریر، کوئی ایسی حدیث، کوئی آیت، کوئی تفسیر نہیں کرنی ایسی کہ جس سے لوگ جدا ہو جائیں۔ مقصد امام اور حضرت حجت کے آنے کا پہلا جو زمینہ ہموار، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں زمینہ ہموار کرنے دے، پہلا زمینہ اتحاد ہے، متحد ہونا۔ اگر نہیں یقین تو چلے قیامت میں چلتے ہیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم مبین، ہم سب کو قیامت کے دن
ان کے امام کے ساتھ جمع کر دیں گے۔ کل جو جمع ہونا ہے تو آج جمع ہو جاؤ، اور جو یہاں جمع ہوگا وہاں جمع ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ لہذا اتحاد امت، وحدت امت کس قدر ضروری ہے، پہلی سیڑھی ہے امام کے ظہور کی۔ آپ اگر ورکنگ شروع کریں گے، نمازیں ہمارا کام ہے کیونکہ اللہ کی بندگی ہم نے کرنی ہے، یہ ہمیں لے کے چلیں گی، مستحبات ہمیں علو اور بلندی دیں گے، لیکن اصل میں پریکٹیکل لائف میں امام کا کام ہے کہ لوگوں کو جمع کرنا، اور ایسے لوگوں کو جمع کرنا کہ چراغ بجھا دینا، کہنا جا سکتے ہو، جنت کی بشارت نہیں ہے، جنت کی ضمانت ہے۔ جنت کی ضمانت، بشارت اور ہے، بشارت اور ہے۔ میں بشارت سے یہ بھی بات کر دوں کہ کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں، یہ اشرا مبشرہ والی روایت ہے، اشرا یعنی 10 کو بشارت ہوئی ہے، قرآن اسے کنڈیم کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ رسول اللہ کا لقب ہے بشیر اور نذیر۔ بشیر کسے کہتے ہیں؟ کیا 10 بندوں کو دینے آئے تھے؟ حیا کرو، رسول اللہ کی عظمت کو لمیٹڈ نہ کرو۔ بشیرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ قرآن کیا اسے کو حیا کرو، رسول بشیر ہے، 10 کے لیے بشیر نہیں ہے۔ یا آئندہ بشیر کہنا چھوڑ دو۔ کیا خیال ہے؟ میں نے دلیل دے دی نوجوانوں کو جو کہے نا صرف 10 کے لیے بشارت ہے، خبردار، یہ دین عدالت کا دین ہے، بے عدالتی کا نہیں ہے۔ یہ رسول، میں کہوں یا اللہ اس وقت مجھے بھی پیدا کرتا، مجھے بھی بشارت مل جاتی، میرا بھی ہر فعل جائز ہو جاتا، ہر کام میرا جنت کا سبب بن جاتا۔ اللہ نے کہا خبردار، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا۔ یہ میں ان نظریوں کو کنڈیم کر رہا ہوں جس پہ بل پاس کیے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے جو ذرہ برابر نیکی کرے گا پائے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا پائے گا، کیا رسول کے زمانے کے لوگ اس آیت کے مصداق نہیں ہیں؟ وہ تو اسی وقت قرآن جب نازل ہو رہا تھا، ہم تو 1400 سال بعد آئے ہیں نا، اب تک ہمارا ابھی کام ہے۔ اس وقت ان سے کہا کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ پائے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ پائے گا۔ ہم شیعہ یہی تو کہتے ہیں جنہوں نے نیکیاں کی، اور سب سے بڑی نیکی موت اہل بیت ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یا علی۔ 2 دلیلیں میں نے دی ہیں بڑی چھپ کے آپ کو۔ ایک، اگر کوئی اشرا مبشرہ کہے کہ قرآن پڑھ جا کے، قرآن پڑھ جس میں رسول بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں، اور 10 کے لیے نہیں ہے، ساری امت کے لیے، لہذا سب کو بشارت بھی ہے اور سب کو نذیر۔ اور نذیر تمہیں یاد کیوں نہیں رہتا وہاں؟ وہ تم بھول جاتے ہو، یہ مائنس کر دیتے ہیں۔ یہ ہے تفقیق نبوت میں۔ اور دوسری دلیل میں نے کیا آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ جو کہے کہ سب کے سب محفوظ ہیں رسول اللہ کے زمانے کے افراد، تو کہنا اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا۔ میں نے 2 آسان آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ قرآن سے، خدا کی قسم، قرآن سے باہر جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر خشک و تر کا اس کے اندر علم موجود ہے۔ لہذا عزیزان محترم، اپنے موضوع پہ واپس آ رہا ہوں۔ امام کا کام ہے کیا کرنا؟ کہ سب کو جمع کرنا، ایک جگہ، ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا۔ قیامت کے دن بھی اللہ جمع کرے گا۔ میں اکثر قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا، روایات پڑھتا تھا کہ ماں بیٹے سے دور بھاگے گی، بیوی دور چلی جائے گی، شوہر دور ہو جائے گا، رشتے جو ٹوٹ جائیں گے، سب ایک دوسرے کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، پہچانیں گی نہیں۔ وہاں پہ اگر جمع ہوں گے تو امام کے پیچھے جمع ہو جائیں گے۔ امام کی ذات ہے جو لوگوں کو جمع کرے گی۔
لہذا عزیزان محترم، ایک کم 1,24,000 انبیاء رسول کے تعارف کے لیے آئے، اور رسول اللہ 12 ائمہ کے تعارف کے لیے کہا۔ اچھا، اس لیے اللہ نے نبوت کو لمیٹڈ رکھا ہے۔ نبوت کو کیا رکھا ہے؟ وقت کے اعتبار سے، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم تک نبوت تمام ہو گئی۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی صحیفہ آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی قرآن آئے گا، کوئی ایسی شے نازل نہیں ہوگی۔ کہا یہاں تک ضرورت تھی لانے کی، اب ضرورت ہے بچانے کی، اب ضرورت ہے چلانے کی۔ جو میں نے شروع تقریر کی تھی کہ بنانے کی اور تقاضے ہیں، چلانے کے اور تقاضے ہیں، لہذا کہا اب چلنا ہے اس نے جب تک چلے۔ کسی کو علم نہیں قیامت کا، کوئی نہیں طے کر سکتا کہ کب تک قیامت آئے گی۔ پتہ چلا کہ نبوت ایک زمانے میں رک گئی، جتنا اس کا کام تھا اس سے لے لیا اللہ نے، رسالت سے لے لیا۔ اس کے بعد کہا نبوت میں اوج پہ پہنچی، رسالت اوج پہ پہنچی، کتابوں میں قرآن اوج پہ پہنچا۔ اب ان کو نافذ کرنے کے لیے میں 12 ہستیاں دے رہا ہوں تمہیں۔ یار البتہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض چیزوں کا لوگ انکار کرتے ہیں اور کرتے وہی ہیں۔ رسول اللہ کے بعد ہم قائل ہیں بڑے طریقے سے، قانونی طریقے سے، کہ یہ بھائی 12 ہیں، ہم نے نہیں بنائے، ہم نے نہیں چنا، ہم تو جانتے بھی نہیں تھے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کون ہے۔ حتیٰ کہ ایک ہی امام کے 4 بیٹے ہیں، 18 بیٹے ہیں، لیکن ایک کو چنا ہے۔ مثلا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ چنا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ ہم نے کوئی اپنی مرضی نہیں کی ہے۔ اچھا تم کیا کر رہے ہو؟ تم یہ کر رہے ہو، کام وہی کر رہے ہو، لے بھی اسی سے وہی کام رہے ہو، یعنی اس سے حکومت لے رہے ہو، اس سے دین لے رہے ہو، اس کو پروٹوکول دے رہے ہو، اس کو معصوم کہہ نہیں سکتے، محفوظ کہہ رہے ہو۔ اب دیکھو انالیسس کر لو کہ کون لیگلائز چل رہا ہے تو کون آؤٹ آف کنٹیکسٹ چل رہا ہے۔ میں مرزا صاحب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کون جو ہے، یہ قباحتیں کیوں آئیں، یہ فرقے کیوں آئے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ توجہ رکھیے گا، مجھے کہا گیا تھا گھڑی سامنے ہے، میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، گھڑی نظر تو نہیں آ رہی۔ کتنا ٹائم ہوا؟ 10 بج گئے۔ بس آپ کو زحمت لیجیے۔ بلا اور دعویٰ نبی سے الفت کا، علی سے بغض اور دعویٰ نبی سے الفت کا، یہ دوستی ہے تو مفہوم دشمنی کیا ہے؟ گھڑی سامنے آگے لائٹ، سب عبادتیں بیکار، کہ خود خدا سے ذرا پوچھئے ولی کیا ہے؟ نعرہ حیدری۔ یار میں نے ایک لفظ بولا تھا، میں جلدی بیان کروں گا، آپ کی زحمتیں زیادہ نہیں۔ توجہ رکھیے، نہیں اسکول جانا ہے بچوں نے، اپنے مسائل ہیں زندگی کے، توجہ رکھیے گا۔ ہوا یہ کہ تفرقہ کہاں سے آیا؟ تفرقہ کیا عقول کی مختلف ہونے سے آیا؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں۔ دل مختلف ہونے سے آیا؟ نہیں۔ تفرقہ کیسے آیا؟ آج میں آپ کو یہ راز کھولنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے 4 چیزوں کو بنیاد قرار دیا معاشرے کی۔ سب سے پہلے اللہ نے علم کو بنیاد قرار دیا، برابر نہیں ہو سکتا۔ دوسرا معیار اللہ نے پاکیزگی اور طہارت قرار دیا، تاکہ یہ علم گردے نہ نکالے لوگوں کے، یہ علم بم نہ پھاڑے۔ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اگر تزکیہ نہ ہوا تو علم وبالے جان بن جائے گا۔ شیطان کے پاس بھی بڑا تھا، سمجھ گئے؟ 2 چیزیں ہو گئی، علم اور تزکیہ، پاکیزگی، طہارت، تقوی، زہد۔ یہ تیسری چیز ہے حکومت۔ تیسری چیز کیا ہے؟ حکومت کرنا، صلاحیت ہونا حکومت کی، سلطنت بنانے کی۔ چوتھی چیز ہے اس کے ان تینوں چیزوں کے ساتھ عدالت۔
قضاوت، قاضی ہونا. معاشرہ دیکھ لیں، کالجز یونیورسٹیز کس لیے؟ علم کے لیے. اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، ٹھیک ہے. تقوی و زہد کے لیے مسجدیں، امام بار کا مولوی، ایسا ہی ہے. حکومت کے لیے چور ڈاکو. اگر کسی کو غصہ نہ لگاؤ تو تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، کم ہو زیادہ ہو، تو خود بیان کرتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا، میڈیا میں آیا ہوا، میں نے اسی سے اقتباس کیا. صحیح. عدالت کا کیا کام ہے؟ انصاف کر رہی ہے. 47 سال میری عمر ہوگی، انصاف میں نے دیکھا ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن امید کسی کو بھی نہیں ہے. ایک بندہ آپ سے راضی ہو کہ فارم فل نہیں کرے گا، ادھر جا کے کہے گا پتہ نہیں کیا بن. سمجھ رہے ہیں. انگلینڈ جاؤں گا تو شاید کچھ بن جائے. یہ بھی ایک المیہ ہے. میں زیادہ بات کو پھیلاؤں نہیں. 4 چیزیں ہیں: علم ہے، تقوی ہے، عدالت ہے، اور حکومت ہے. اللہ نے ان سب چیزوں کو، اچھا علم کی بہت ساری قسمیں تھیں. علم روحانی بھی تھا، علم جسمانی بھی تھا. یعنی سائنس کا علم جسمانی ہوتا ہے، چاہے جسم ہمارا ہو، چاہے زمین کا ہو، چاہے جانوروں کا ہو. اس لیے سائنس کی بہت لمیٹیشنز ہیں. سائنس جسم سے متعلق ہے، کیونکہ سائنس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ جسم. اور جسم ختم ہونے والا ہے. سمجھ رہے ہیں. اس سے بالا تر علم ہے عقل کا، جسے ریاضی آپ کہتے ہیں، جسے اور فلسفہ کہتے ہیں. یہ اس سے بالا تر علم ہے. اور اس سے بالا تر علم ہے دل کا. سمجھے؟ طبیب نفوسنا، کہ ہمارے رسول اللہ کیا ہے؟ طبیب ہیں ہمارے نفوس کے، ہمارے دلوں کے. سمجھ جائیے نہیں. اب آپ دیکھیں، غور کیجئے گا، علوم مختلف ہیں، اللہ نے سارے علوم ایک ذات میں رکھے. سارے علوم کہاں رکھے؟ تقوی سارے کا سارا امام المتقین میں رکھا. حکومت انما ولیکم اللہ کہہ کے، من کنتم مولا کہہ کے اس وجود میں رکھی. قضاوت جو ہے، دشمن بھی بخاری میں کہہ رہا ہے کہ اقضاؤنا علی، علی سب سے بڑا قاضی ہے. میں نے ایک ایک جملے میں آپ کا سفر سارا تمام کر دیا. کیا علم بھی اسی طرح نا مدینۃ العلم وعلی بابھا. ایسا ہی ہے. یہ آپ کے ذہن میں آ گئے. توجہ رکھیے گا، بہت بڑا اقتباس کرنے جا رہا ہوں. علم بھی اسی گھر میں، عصمت بھی اسی گھر میں، کیونکہ تقوی کی اوج عصمت ہوتی ہے، تقوی کی انتہا عصمت ہوتی ہے، عدالت کی انتہا عصمت ہوتی ہے. اس کے بعد حکومت بھی اسی گھر میں، اور اس کے بعد جو ہے قضاوت بھی اسی گھر میں. اللہ نے تمام چیزیں ایک ہستی میں رکھی تھی. اس ہستی کا نام ہے امام. لوگوں نے کیا کیا؟ علم ادھر سے لو، فلاں 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 علم ادھر سے لو. جب علم میں اتنا اختلاف آ گیا، میرا موضوع تفرقہ کیسے ہوا؟ یہ تفرقہ کیسے ہوا ہے؟ تفرقہ لوگوں کی مختلف عقلوں سے، طریقوں سے نہیں ہوا، بلکہ وہ سورس جو ہے، مین منبع علم جو ہے، وہ کیونکہ ایک گھر سے نہیں آیا. کسی نے کہا ادھر ہاتھ باندھو، کسی نے کہا ادھر باندھو، کسی نے کہا نیچے باندھو، کسی نے کہا کیا کرو. ایک گھر سے آیا ہوتا تو کہا سیدھے رکھو. سمجھ رہے ہیں؟ علم ایک گھر سے، تقوی ایک گھر سے، حکومت ایک گھر سے، عدالت ایک گھر سے. یہ سب اللہ نے ایک وجود میں رکھا تھا، وہ تھا امام. کہا علم ضرورت ہوئی، کوئی علم چاہیے ہوگا اس سے لینا، کوئی تقوی و زہد و دینداری ہو، تمام مقامات چاہیے ہوں گے تو اس گھر سے لینا. اس گھر میں جھکنے والے معصوم ہوتے نہیں ہیں، لیکن معصوم کہلا لیتے ہیں. مالک اشتر کو ہم قائل ہیں کہ معصوم نہیں تھے، لیکن اس دروازے پہ جھک کے آج بتائے کوئی کہہ سکتا ہے گناہگار تھے؟
کوئی کرے جرت، ہم کہتے ہیں بن نس یہی معصوم ہے، لیکن اس دروازے پہ جھکنے کا ثمرہ یہ ملا ہے کہ وہ آج آپ کے اور میرے ذہنوں میں معصوم ہے. توجہ فرمائی آپ نے. لہذا یہ سب چیزیں اللہ نے ایک وجود میں رکھی تھی. امت نے کچھ ثقیفے سے لے لی، کچھ بنی امیہ کے دربار سے لے لی، کوئی بنی عباس کے دربار سے لے لی، کچھ مروان کے دربار سے لے لی، کوئی کہاں سے لے لی کہاں سے لے لی. اس لیے امت میں وہ جو اختلاف آیا ہے وہ ایک وجود کو چھوڑنے کی وجہ سے آیا ہے. حیدر 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 حیدر. یا علی. بس ایک دلیل پیش کر کے اسی بات پہ آپ بحث تمام کر رہا ہوں گفتگو. توجہ رکھیے گا کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہ آپ کی پرسیپشن ہے، آپ دلیل دیں. ایک بہت مشہور واقعہ آپ سب کے ذہن میں ہے، سورہ دعائے ندبہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں، حدیث بھی ہے. یہ سد الابواب الا باب علی ہے نا آپ کے ذہن میں، کہ اللہ نے کے حکم سے رسول نے مسجد میں جو سارے دروازے کھلتے تھے وہ کیا کر دیے؟ بند کروا دیے. دروازہ کون سا رکھا؟ ایک کھلا رکھا. ایسا ہی ہے. کوئی انکار، اہل سنت شیعہ کتابوں میں یہ روایت مستند سند سے موجود ہے. ایسا ہی ہے. کیوں ایسا کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کچھ لوگ نجاست کی حالت میں آ جاتے تھے، یہ علت بیان کرتے ہیں. میری عادت ہے، میں کل بھی عرض کر رہا تھا، میں کنڈیم نہیں کرتا. ایک سٹیج ہوتی ہے ہر بات کی، چھوٹی سطح ایک ہوتی ہے، بڑا ایک ہوتی ہے. جیسے آپ بچے کو کہتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اپنے سن کے مطابق، بڑا ہوگا تو اور باتیں کرے گا. تو لہذا کیوں ایسا کیا؟ نجاست کا ہوتا مسئلہ تو بائی پاس کر کے اس دوسرے راستے سے تو آ سکتے. کیا خیال ہے؟ اور یہ تو ظاہری نجاست تھی، بدنی نجاست تھی. جو دل میں نجاست لے کے منافق بیٹھے ہوئے ہیں، منافق بیٹھے ہوئے تھے، سورے نازل ہوئے ہیں. کیا رسول تمہارے پاس منافق ہے؟ قرآن ہے. لہذا پتہ چلا یہ ظاہری نجاست، غسل کر لو، وضو کر لو، ختم ہو جائے گی، تمام ہو جائے گی. لیکن منافقت کیا ہے؟ وہ بغیر حب علی تمام نہیں ہو سکتی. توجہ رکھیے گا. کیوں پھر رسول اللہ نے کیا؟ کیا نجاست والے بندے نہ آ جائیں؟ وہ تو اس طرف سے بھی چپ کر کے آ جاتے ہیں. جو بندہ اس دروازے سے آ سکتا ہے اس سے بھی آ سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ دروازہ بند کرنے سے تھوڑی وہ لوگ رکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اہل بیت کے دروازے لوگوں نے بند کرنے کی کوشش کی، لوگ رکے ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ ان کو زندان میں رکھ کے کئی دروازے لگائے لیکن نہیں رکے. لہذا یہ توجہ رکھیے گا کیوں ایسا کیا رسول اللہ نے. جو میں نے یہ گفتگو آخر میں کی، آپ کا اضافی وقت لیا ہے، اس کی دلیل ہے یہ کہ رسول اللہ نے کہا میں اپنی اللہ نے حکم دیا، کیونکہ اللہ رسول اللہ کے حکم کے بغیر عمل نہیں کرتے. کہا کہ دروازے کھلے ہوئے تھے، تم نے انہیں عزت دی، تم نے شرف دیا، لیکن اب مقام ہدایت آ گیا ہے، اب اس کو نطارہ کرنا ہے، اب الگ کرنا ہے. اب سارے نبی دروازے بند کر دو، کوئی اشتباہ نہ کرے کہ ہدایت ہر دروازے سے لینا چلا جائے. یا علی. اب یہ دروازے بند کر دو، میری اپنی زندگی میں بند کر دو کہ کسی کو اشتباہ نہ ہو. ہدایت کے بڑے ہی دروازے ہیں، سب کو کہہ دو ایک دروازہ ہے، سب بند کر دو تاکہ ایک دروازہ کھلا ہوا بتا دے کہ وہ ایک امام ہے تمہارے درمیان جس کے پاس تم نے آنا ہے. بس میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا دوستو. خدا کی قسم اس لیے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی ابوابھا، نہیں کہا بابھا، کہا باب. اور اپنے بارے میں بھی کہا اولنا محمد. یہ نہیں کہا ہم الگ ہیں، ہمارے دروازے الگ ہیں، نہیں کہا ایک ہے. سمجھ گئے یا نہیں؟ ائمہ نے کہا نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبی نہیں نبوت کے گھر والے ہیں. یہ بڑے مفاہیم ہیں، کبھی وقت ملا عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. لہذا عزیزان محترم بڑا وقت میں نے آپ کے لے لیا. یہ ذہن میں رکھیں اللہ نے
سارے دروازے بند کروائے تھے کہ امت کہیں یہ نہ کہے کہ یا اللہ خود ہی تو کھلوائے ہوئے تھے دروازے تو ہم چلے گئے وہاں پہ. کہا نہیں نبی ایک دروازہ کھول دو. اور خبیث امت نے، خبیث کیونکہ امت میں قسمیں ہیں، اسی دروازے کو جلایا. اور طریقہ ممکن تھا، یہ بدلہ لیا کہ رسول نے یہ دروازہ کھولا تھا. لیکن خبیث ہے کتنے، کہا ہم اسی دروازے کو جلائیں. کہہ سکتے تھے، لوگ بھیج سکتے تھے، بغیر جلانے کے دروازہ اندر چلے جا سکتے تھے. بی بی کا جملہ آپ نے سنا ہوا ہے خطبے میں، اہل بیت کا جملہ سنا ہے کہ اس دروازے کی حرمت کو پامال نہ کرو. عزادارو، آپ کے دل قبر حسین ہے، خدا کی قسم عشق حسین میں پر ہے آپ کے دل. ہم خدا کی قسم مرد اپنے آپ کو روکتے ہیں، یہ گریہ جاری ہوتا ہے. حضرت حجت کیا فرماتے ہیں؟ میں نماز شب میں دعا کرتا ہوں اس مومن کے لیے جو میرے جد حسین پہ گریہ کرتا. اپنی توقیع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں نماز شب میں کہ جو میرے حسین پہ گریہ کرتا ہے. مولا اتنی بڑی دعا ہم جیسے گناہگاروں کے لیے. مولا فرماتے تمہارے گناہ اسی سے تو دھل جاتے ہیں، تمہارا دل اسی سے پاک ہو جاتا ہے، تمہارا حسب و نسب پاک ہو جاتا ہے اسی کے ذریعے. مولا کیا ہے اس میں راز؟ کہا اس لیے کیونکہ میری دادیوں کو رونے نہیں دیا گیا، میری دادیوں کو رونے نہیں دیا گیا. آپ سنتے ہیں تو برداشت نہیں کرتے، جہاں بھی آپ موجود ہوں آپ کی آنکھیں جاری ہو جاتی ہیں، آنسو جاری ہو جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس زینب کی کیا حالت ہوگی جو راتوں کو پانی لے کے کھڑی رہتی تھی، دنوں کو سایہ بنا کے کھڑی رہتی تھی کہ میرے بھیا کو جب بھی پیاس لگے گی تو میں پانی دوں گی، جب کبھی سورج آ گیا میں حسین پہ سایہ بنا کے کھڑی رہوں گی. میں کہوں گا بی بی وہ وقت کیسے گزارا ہوگا جب جا رہی تھی شام، دیکھ رہی تھی کہ حسین پیاسا ذبح ہوا ہے، حسین کی لاش پامال لاش گرم ریتی پہ سورج کی شعاع میں پڑی ہوئی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو، بی بی جب چلی ہے نا کربلا سے، چند جملوں کی زحمت ہے. بی بی کو ایک دفعہ تو کہا کہ یہاں گزر جاؤ. میں مصاحب اس لیے یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ راز دیکھنا امامت کا. سجاد کی امامت کو زینب نے بچایا. عزادارو، جناب سجاد اپنے بابا کی کٹی ہوئی گردن پر منہ رکھ کے اس پامال لاش کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں. کیا حالت تھی لاش کی جس کو سجاد نے چٹائی میں جمع کیا تھا. عزادارو، بڑی دیر جب گزر گئی نا تو زینب عالیہ نے دیکھا کہ سجاد منہ نہیں ہٹا رہے، بابا کی کٹی ہوئی گردن سے دور نہیں ہو رہے. تو ایک دفعہ آواز آئی زینب سجاد کو بچا لو، سجاد امام ہے، اس وقت کا امام ہے. اللہ روئے زمین کو امام سے خالی نہیں رکھتا، سجاد کی امامت ہے. اللہ دارو، زینب نے کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا. جب زینب گری، اللہ دارو سجاد نے ایک دفعہ بابا
مولا سجاد پھپھی کا گرنا، بابا کی لاش جڑوا گیا، اللہ جانے شام میں جب زینب بار بار گر رہی تھی کیسے برداشت کیا ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین علیہ السلام۔ حی علی